غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ الرحیق المختوم سے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا۔ اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈھنگر لے کر واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آتا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے کھوٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں ان کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو ان کے ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا، ابو رافع۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اس سے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا، بھاگ چلو۔ اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا۔ آپ نے اس پر اپنے دستے مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریے کی روانگی ذیقعد یا ذی الحج 5 ہجری میں زیر عمل آئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب کے خلاف تعدیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کے راہ میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میں اس سلسلے کے سرایا اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔ سریہ محمد بن مسلمہ۔ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریے کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس خرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی۔ نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بیز بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور سمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ سمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش رہو، اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا، سمامہ تم بددین ہو گئے ہو؟ سمامہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو، خدا کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دے۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے وطن واپس جا کر مکے کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ سمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ غزوہ بنو لحیان۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا، اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و عرب کے درمیان
سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ربیع الاول چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں 200 صحابہ کے میت میں ان کا رخ کیا، مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے۔ ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا۔ اس دوران سریے بھی بھیجے، لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شہسوار کراغ الغمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ سریہ غمر ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک لائے۔ سریہ ذوالخصا اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالخصا کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے دیار میں واقع تھا۔ دشمن، جس کی تعداد 100 تھی، کمینگاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے، اور وہ بھی زخمی ہو کر۔ سریہ ذوالخصا 2 محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر 6 ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذوالخصا کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے علی الصباح بنو ثعلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا۔ لیکن بنو ثعلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ سریہ جموم یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ربیع الاخر 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم مر الظہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت سے مویشی اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ سریہ عیس یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا۔ اسے بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ایس کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس مہم میں قریش کے قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے، لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔
ابو العاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیں، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کر دیا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا، یا یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، تو یہ نہ مانن صحیح ہے نہ سندن، بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہے۔ اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص 8 ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائے تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے کی اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب زندہ ہی کہاں تھی کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا؟ ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تاریخ میں بسط سے گفتگو کی ہے۔ مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن عقبہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ 7 ہجری میں ابو بصیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں پیش آیا تھا، لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث ضعیف کے۔ سریہ طرف یا ترخ، یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف یا ترخ نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے علاقے میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زید کو 4 اونٹ ہاتھ لگے اور وہ 4 روز بعد واپس آئے۔ سریہ وادی القرا، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے۔ وہ رجب 6 ہجری میں وادی قرا کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ سریہ خبت، اس سریہ کا زمانہ رجب 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے، اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا۔ خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر سے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کا کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے، اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعے کی تفصیل ختم ہوئی۔ اوپر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے۔